अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर सरकारी सतह पर मनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने रिवायती बयानात से भरपूर तकरीर की और वुज़रा की जानिब से भी काफ़ी जोशीले बयानात दिए गए। मगर बसद अफसोस कि कश्मीर के हवाले से हम छुट्टी, नगमात और सियासी तकारीर तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अमली इकदामात बिल्कुल सिफर नजर आते हैं। बल्कि इसके बरक्स कश्मीर कॉज की हसासियत को समझने का आलम यह है कि सियासी मकासद के हुसूल के लिए अभी कुछ अरसे कबल ही हुक्मरानों ने आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत पर शब खून मारकर एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी थी। नुमाइंदा हुकूमत की छुट्टी करके कठपुतली लाना हमारे काफ़ी पुरानी प्लेबुक नजर आती है। अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को अवामी हिमायत से ताकत हासिल नहीं करने दी तो अयूब खान को असगर खान ने इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान से निमटने के लिए भुट्टो साहब को खड़ा किया गया तो भुट्टो साहब को गिराने के लिए नौ जमाती इत्तेहाद PNA को मैदान में उतारा गया। बेनजीर भुट्टो को अवाम ने मुंतखब किया तो IGI ने बाकायदा पैसे लेकर जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया। आमिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक ने भी काफी नाम कमाया, मगर वक्त ने साबित किया कि वो तहरीक एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मुशर्रफ साहब का बोझ उतारने आई थी। PTI हुकूमत के खिलाफ PDM इत्तेहाद मुक्तदर हलकों की हिमायत हासिल करके मैदान में आया और तहरीक अदम एतमाद के जरिए कप्तान की विकेट उड़ा ले गया। इन तमाम तहरीक में एक अंसर मुश्तरका रहा और वो है एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत। जिस भी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को ये पहिए लगे हैं वो मंजिल पे जरूर पहुंचा है। आज इस अंसर के बरक्स अपोजिशन इत्तेहाद एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बनने वाले इस इत्तेहाद में इजाफा होता जा रहा है। JUIF और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराहान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होना इस इत्तेहाद को मजीद तक़वियत बख्शता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस अपोजिशन इत्तेहाद का नई बात का मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत पर क्या कोई दबाव डाल सकेगा? कि मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं। क्या है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद रखें। और नाज़रीन, फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा किया जा रहा है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जानिब से। ये मुतालबा किस तरह से मनवाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल तो इसी हवाले से है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो कि मुल्की तारीख में इस बार ये जो एक फ़र्क बात देखी जा रही है वो ये है कि ये जो अलायंस है, ये जो इत्तेहाद है, इसको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल नहीं है। ये एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट इत्तेहाद इसको कहें तो गलत ना होगा। लेकिन जो मुतालबा किया जा रहा है अब फ्रेश इलेक्शंस के हवाले से, आप हुकूमत के साथ भी जो मुज़ाकराती अमल था आप उसका भी हिस्सा थे, आप अपोजिशन की एक उस कमेटी के अहम रुकन थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो किसी भी नतीजे के बगैर वो मुज़ाकरात का अमल इख्तिताम पजीर हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें किस तरह से अपना मुतालबा नए इलेक्शंस का मनवा पाएगी और किस हद तक जाएगी उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानती हैं और सारी दुनिया जानती है कि जब भी कोई मुल्क बहरानों का शिकार होता है तो वहाँ पर बहरानों से निकलने के लिए जो सिविलाइज्ड कंट्री हैं, जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पर एक जमहूरी कल्चर होता है, तो वो नए यानी फ्रेश इलेक्शंस के ज़रिए उस बहरान से निकलते हैं। नया और फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत बनती है, वो इस्लाहात लाती है और मुल्क को बहरानों से निकालती है। हमारा मुल्क जब से ये रजीम चेंज एपिसोड हुआ और एक स्टेबल हुकूमत को इन्होंने गिराया गैर अखलाकी तौर पर, गैर आइनी तौर पर, लालच देकर, ख़रीद कर लोगों को और खिलाफ कानून कदम उठाकर, और बाद में आपने देख लिया कि वो जो PDM फर्स्ट था, फिर सेकंड, ये सारे का सारा फेलियर का शिकार हो गया है। आप देख लें, जो लोग स्ट्रेटजी जानते हैं वो ये कहते हैं कि आप फेलियर को कभी भी री इन्फोर्स ना करें। इन्होंने वो लोग मुसल्लत किए जो साल साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, हुकूमत करते रहे, और उन्हीं के अदवार हुकूमत में पाकिस्तान तबाही बर्बादी का शिकार हुआ। अब जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ पिछले साल, अवाम ने एक ख़ास पार्टी को, इमरान खान साहब को फ्रेश मैंडेट दिया, लेकिन फिर उस पर डाका डाल दिया गया
اور عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا، عوام کے حق رائے دہی کے خلاف قدم اٹھایا گیا، اور ہارے ہوئے لشکر کو جو کئی دفعہ فیلئر کا شکار ہو چکا ہے دوبارہ مسلط کیا گیا پاکستان پر۔ اور اب پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بحرانوں کی دلدل کا شکار ہے، سیاسی بحران، امن و امان کا بحران، معاشی بحران۔ آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں کیا ہیں، KPK میں امن و امان کے حالات دیکھیں کیا ہیں۔ ہمارا ملک ہر طرف سے جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ ہمارے پہلے ایسٹ میں دشمن ہوتا تھا، ویسٹ میں دشمن ہمارا بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے ہر طرف۔ تو دیکھیں یہ فیلئر کا شکار ہے پاکستان کے عوام، دنیا کہتی ہے فیلئر کے شکار ہیں اور ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں ایرریلیونٹ ہے۔ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو، اس حد تک بے وقار ملک بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس وقت جب الیکشن اپنا مذاکرات کی بات کی گئی تو وہ بھی انہوں نے دیکھے کہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرنا، غیر سنجیدہ جو اقدام کرنا، اور بٹ علامہ صاحب وہ تو انسان دیکھتا ہے کہ قطع کلامی کی معافی، لیکن علامہ صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو غیر سنجیدہ تھے وہ اپوزیشن تھی، وہ چاہتے تو مذاکرات کے آخر تک وہ انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آپ رسپانس بھی سن لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں تھے اور اس لیے ہی مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ پہلے ہی ختم اس کو کر دیا گیا۔ اب اور آپ جن حالات کا بتا رہے ہیں اس سے بالکل سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کیسے ایک مؤثر کردار ادا کر پائے گی اور اپنا مطالبہ تسلیم کروا پائے گی؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہو وہ تسلیم نہیں کیا گیا، آپ PDM کا حوالہ دے رہے تھے، اس PDM کو تو اسپیئر ہیڈ اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اس وقت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل کی مشترکہ پریس کانفرنس میں آپ سب کے ساتھ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن 26ویں آئین ترمیم میں مولانا صاحب نے اس کو ووٹ کیا۔ تو دیگر معاملات میں یہ اپوزیشن کی جماعتیں کس طرح سے ایک وہ رول پلے کریں گی؟ پھر دیکھیں میں عرض کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں کہ حکومت کس قدر غیر سنجیدہ تھی اور بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تو ہماری ملاقات نہیں کرا پا رہے تھے جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ فری اینڈ ایک اوپن ماحول کے اندر، اور ابھی لاسٹ جو ملاقات کرنی تھی یہ بھی نہیں کرا سکے ہماری وہ ملاقات۔ اتنے بیچارے ہیں، پروڈکشن آرڈر جاری ہوا سینیٹر جاز چودھری کا، ان کو وہاں پنجاب سے اسمبلی میں نہیں لا سکے، اس حد تک یہ بیچارے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی سارا پاکستان جانتا ہے کہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، اور جو بھی سسٹم عوام میں جڑیں نہیں رکھتا وہ کھوکھلا ہوتا ہے اور وہ اپنے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کا، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی اپوزیشن سے بات کر کو ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی جو بھی جدوجہد ہو رہی ہے اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ہے، پاکستان بچانے کے لیے ہے۔ لہذا یہ نہیں طے ہو رہا کہ فلاں صدر ہوگا، فلاں پرائم منسٹر ہوگا، فلاں کرسیاں تقسیم ہوگی، نہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، رول آف لا اور آئین کی سپرمیسی کے لیے۔ لہذا یہ پاکستان دیکھیں، اگر اب بھی سیاستدان دیکھیں، ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور سیاستدانوں نے ملک کو بچانا ہے اپنے عوام کے ساتھ مل کر، اور پولیٹیکل اگر سیاستدان irrelevant ہو جائے پھر سمجھے اس ملک کا خدا حافظ ہے۔ عمران خان نے سیاست کو زندہ رکھا ہے پاکستان میں، سیاسی زندگی جو نظر عمران خان کی وجہ سے آ رہی ہے، باقی سارے تو ان کے آگے ڈھیر ہو چکے تھے، جیسے آپ نے بھی کہا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کو 8 فروری کو جب عمران خان صاحب کی جماعت ایک یوم سیاہ اس دن کے حوالے سے منانا چاہتی ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آپ کو تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پہ ایک مؤثر اپوزیشن اور احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں 8 فروری عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو اس میں انشاءاللہ العزیز اپنا رول پلے کریں گے۔ یہ جو پولیٹیکل اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے پولیٹیکلی اور ملک میں رول آف لا کے لیے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں اس کے اندر پورے پاکستان کے جو بااثر لوگ ہیں، میڈیا ہے، ابھی آپ دیکھیں آپ کا جو پیکا کا قانون بنایا گیا ہے کس قدر کالا قانون ہے اور کس سے گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان گنگوں کا، بہروں کا، اندھوں کا پاکستان بن جائے، کوئی بول نہ سکے، آواز نہ اٹھا سکے، اور خوف زدہ اور ہراس کر کے لوگوں کو رکھا جائے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ کے میڈیا کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور لوگوں کو بلایا جائے گا، اور انشاءاللہ مل کر
یہ بالکل کلیئر اہداف اور مقاصد کے لیے پاکستان میں جدوجہد کی جائے گی تاکہ پاکستان کو اس بحران سے نکالا جائے. دیکھیں جب بھی آپ نے پاکستان، دیکھیں سیاستدانوں نے بنایا تھا، سیاستدان چلائیں گے. آپ کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں گے ناڑی بندے کو، پہلے پاکستان ٹوٹا اور باقی بندہ پاکستان بھی تباہ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. علامہ صاحب آخری سوال، عمران خان صاحب نے جو اوپن لیٹر لکھا ہے، جو خط لکھا ہے آرمی چیف کے نام، اور جو وہ استدعا کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو ریویو کیا جائے اور ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے. اور جو آپ رول آف لا کی بھی بات کر رہے ہیں، اس سب کا ذکر تھا اس خط میں. آپ کے خیال سے عمران خان صاحب نے یہ درست قدم اٹھایا اور ریویو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیز کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خدا اور اللہ تھوڑی ہے کہ غلطی نہیں کرتی، یا کوئی نبی اور امام اور معصوم تھوڑی ہے کہ غلطی نہیں کرتی. غلطیاں ہوئی ہیں. پاکستان دیکھے گزشتہ 75-76 سال کے اندر 3 دفعہ مارشل لا لگا ہے، آئین توڑا گیا ہے، ملک تباہ ہوا ہے، ملک ٹوٹا ہے. ابھی جو باقی مدہ ملک ہے وہ تباہی بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے. تو ایک پاکستان سے محبت کرنے والا انسان، ایک بچہ بھی یہی بات کہتا ہے. یہ اسے ترجمانی کی ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے جو لوگ اس وقت فکر مند ہیں، پریشان ہیں، وطن سے محبت کرنے والے. اور بالکل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے اور صحیح ٹریک پر آنا چاہیے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے. اور جو ہمارے 3 ستون ہیں، مقننہ، عدلیہ اور مجریہ، ان سب کا استقلال باقی رہنا چاہیے. عدلیہ تو باقی مقبوضہ کشمیر سے ہی بدتر صورتحال کا شکار ہو گئی ہے. اس کا اپنا استقلال ختم ہو چکا ہے، اس کی خود مختاری ختم ہو چکی ہے. باقی بھی جو 2 ستون ہیں وہ بھی ڈاواں ڈول ہے. لہذا سے پاکستان نہیں چلے گا. پاکستان اگر چلنا ہے، پاکستان اگر بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے اور فیڈریشن میں باقی رہنا ہے، تو آپ کو پاکستان کے عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنی پالیسیز میں ریویو کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان بہتر ہو سکے. وگرنہ آپ دیکھ لیں کہ جو نوشتہ دیوار ہے، پاکستان تباہی بربادی کی آخری جو ہے نا ادوں تک پہنچ چکا ہوا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرتے تھے، سربراہ مجلس وحدت المسلمین. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے فریش الیکشنز کروانا ضروری ہے، اور جو مینڈیٹ، جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، اس کو مینڈیٹ دینا چاہیے، اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے، اور اسی طرح سے ملک کو آگے لے کر بڑھا جا سکتا ہے. اور آئین اور قانون کے تحت ملک میں رول آف لا ہو تو ہمیں اس طرح سے دیگر محاذ پر جو ملک اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے وہ شاید ایسے دن نہ دیکھنے پڑ رہے ہوں. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک.